آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم ایک ایسی زبردست اور چٹپٹی کہانی کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں جو کسی کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دے گی۔ سیدھے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے شہر کے ایک ایسے نائی کی طرف جس کی حاضر دماغی اور حصے مزہ اس کی کینچی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ کیسے بہترین گفتگو اور تھوڑا سا مذاق کسی بھی صورتحال کا رخ مکمل طور پر موڑ سکتا ہے۔ تو ملیے ناصر سے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ناصر اپنے علاقے میں بالوں کے شاندار سٹائل سے زیادہ اپنی باتوں کے لیے مشہور تھا۔ مطلب اس کی دکان میں کینچی سے زیادہ اس کی زبان چلتی تھی اور کہے گونجنا تو وہاں کا روز کا معمول۔ لوگ خاص طور پر اس کا فن گفتگو سننے اور محظوظ ہونے آتے تھے۔ کہانی میں اصل مزہ اور سسپنس تب آتا ہے جب ایک دن ناصر کی دکان کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک ایسا گاہک اندر داخل ہوتا ہے جس کے سر پر جی ہاں بالکل بال نہیں تھے، ایک دم صاف میدان۔ اب ظاہر ہے ایک مکمل گنجا شخص نائی کی دکان میں آ کر بیٹھ جائے تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس نے وہاں موجود سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ لیکن ناصر تو پھر ناصر تھا، وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے فوراً ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ گاہک کا استقبال کیا اور بڑے ہی زبردست اعتماد سے بولا، سر آج آپ کے بال ایسے سیٹ کروں گا کہ پورا شہر دیکھتا رہ جائے گا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے بندے سے یہ دعویٰ کرنا جس کے سر پر ایک بھی بال نہ ہو، کیا کمال کا اعتماد تھا۔ یہ سن کر گاہک تو حیران ہی رہ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک بڑی ہی واضح سی حقیقت بیان کر دی کہ بھائی میرے سر پر تو ایک بال بھی نہیں ہے، تم کیا سیٹ کرو گے؟ کوئی عام دکاندار ہوتا تو شاید اس موقع پر شرمندہ ہو جاتا یا فوراً بات گما دیتا، ہے نا؟ لیکن یہاں ناصر کی حاضر دماغی دیکھنے والی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ لگائے بغیر فوراً بولا، اسی لیے تو آپ ہمارے وی آئی پی کسٹمر ہیں۔ مطلب اس نے گنجے پن کی اس بظاہر خامی کو ایک بہت ہی خاص اعزاز میں بدل کر رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں موقع پر زبردست چوکا مارنا۔ اور بس پھر کیا تھا، اس ایک شاندار پنچ لائن نے دکان کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ دکان میں بیٹھے تمام لوگوں کے منہ سے بے ساختہ کہے چھوٹ گئے۔ اس ایک جملے نے وہاں موجود ہر شخص کو اس بہترین مزاحیہ صورتحال کا حصہ بنا دیا اور سارا ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ بات صرف زبانی باتوں تک نہیں رکی، ناصر نے باقاعدہ عملی مذاق شروع کر دیا۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ گاہک کے گرد کپڑا لپیٹا، ہیئر کٹنگ مشین آن کی اور پورے 5 منٹ تک ہوا میں ایسے کام کرتا رہا جیسے واقعی دنیا کا کوئی سب سے مشکل اور پیچیدہ ہیئر کٹ چل رہا ہو۔ یہ ایک مکمل اور شاندار تھیٹریکل پرفارمنس تھی۔ جب یہ خیالی اور مزاحیہ کٹنگ مکمل ہو گئی تو ناصر نے بڑے فخر سے ایک شیشہ اٹھایا، گاہک کے سامنے رکھا اور بالکل سیریس ہو کر پوچھا، کیسا لگا نیا سٹائل؟ اب ظاہر ہے سنوارنے کے لیے بال تو تھے نہیں، لیکن ناصر کی اس غیر معمولی سنجیدگی نے مذاق کو ایک الگ ہی لیول پر پہنچا دیا۔ گاہک بھی اس کھیل میں پوری طرح شامل ہو چکا تھا۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر قدرے حیرانگی سے اصل حقیقت دہرائی اور کہا، بھائی بال تو پہلے بھی نہیں تھے اور ابھی نہیں ہے، یعنی پورے 5 منٹ کی ساری محنت کا نتیجہ بالکل زیرو۔ اس سارے عمل سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر ناصر نے اپنا اگلا مزاحیہ وار کیا، مسکراتے ہوئے بولا، جی مگر اب پہلے سے زیادہ برابر نہیں لگ رہے، ذرا اس حاضر دماغی کی داد دیجیے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کے اس خیالی ہیئر کٹ سے اس گنجے پن کو بھی ایک نئی برابری اور چمک مل گئی ہے۔ اس بے تکے لیکن کمال کے جواب پر دکان کا منظر واقعی دیکھنے والا تھا۔ پوری کی پوری دکان ایک بار پھر زبردست کہکوں سے گونج اٹھی۔ وہاں موجود ہر شخص ناصر کی اس شاندار پرفارمنس اور کمال کی ٹائمنگ سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب لگ رہا تھا کہ یہ مذاق اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، ناصر نے ایک اور زبردست چال چلی۔ اس نے اچانک دراز کھولی اور اس میں سے ایک سنہری رنگ کی کنگھی نکالی، اسے ایک انتہائی خاص تحفے کے طور پر پیش کیا جو اس کے بقول صرف ان جیسے خاص لوگوں کے لیے ہی بنی تھی۔ اس پر ظاہر ہے گنجے آدمی کے ذہن میں وہی سوال آیا جو کوئی بھی سوچ رہا ہوگا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، میں اس کا کیا کروں؟ اور واقعی یہ ایک بہت منطقی سوال تھا کہ ایک مکمل طور پر بغیر بالوں والا شخص ایک سنہری کنگھی کا بھلا کیا استعمال کر سکتا ہے؟ اور یہاں ناصر نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جب بھی کوئی پوچھے کہ بال کہاں ہیں، یہ کنگھی نکالیں اور پورے اعتماد سے سر پر پھیر لیں، لوگ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ مطلب یہ شاندار جواب ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک غیر متزلزل اعتماد دیکھنے والوں کو مکمل طور پر حیران کر سکتا ہے۔ ایک گنجے شخص کے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سر پر کنگھی پھیرنے کے محض تصور سے ہی دکان میں ہنسی کا وہ طوفان آیا کہ پاس بیٹھے ایک شخص کے ہاتھ سے تو ہنستے ہنستے چائے ہی گر گئی۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ ناصر کی یہ پرفارمنس 100% کامیاب رہی تھی۔
اب کہانی یہاں سے ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ یہ سارا واقعہ محض ایک مذاق تک محدود نہیں رہا۔ ناصر کی یہ زبردست تفریحی صلاحیت ایک بہترین سیلز ٹیکنیک ثابت ہوئی۔ انتہائی حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس گنجے گاہک نے واقعی بٹوے سے پیسے نکالے اور وہ سنہری کنگھی خرید لی۔ جاتے جاتے اس گاہک نے مسکرا کر ایک بڑی کمال کی بات کہی۔ اس نے کہا، بھائی بال تو نہیں آئے لیکن آج اتنا ہنسا ہوں کہ پیسے وصول ہو گئے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان صرف کسی مادی چیز کے پیسے نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ جڑے ایک زبردست تجربے اور خوشی کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس شاندار اور تاریخی واقعے کی یاد میں ناصر نے ایک انتہائی زبردست مارکیٹنگ کا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی دکان کے باہر ایک نیا اور چمکتا ہوا بورڈ لگا دیا جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، یہاں گنجوں کے بھی ہیئر سٹائل بنتے ہیں۔ اس ایک جملے نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس منفرد اور مزاحیہ بورڈ کا بہت گہرا اثر ہوا۔ لوگ ہر روز صرف ہنسنے اور محظوظ ہونے کے لیے اس کی دکان پر آنے لگے، اور اس طرح محض اپنی حاضر دماغی اور حصے مزہ کی بدولت ناصر پورے شہر کا سب سے مشہور اور مقبول نائی بن گیا۔ حاضر دماغی اور مزاح کی اس زبردست کہانی کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، اگر کوئی بھی شخص اس نائی کی کرسی پر بیٹھا ہوتا اور اس قدر خوشگوار وقت گزار رہا ہوتا تو کیا وہ بھی تفریح کے بدلے وہ سنہری کنگھی خرید لیتا؟ ہمارا آج کا یہ دلچسپ جائزہ ہمیں یہ اہم سبق دیتا ہے کہ بہترین اخلاق، ہنسمکھ رویہ اور اعتماد واقعی ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے نا؟ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ دلچسپ سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔